بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ویلکم ٹو قافلہ درود پاک۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ دیکھیے، بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے ہم یا جو بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کا اسباب کریں، دوا کھائیں، دعا کریں، صدقہ دیں، جو بھی ہم سے بن پڑتا ہے وہ ہم کریں۔ تو آج کی پوسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی شدید قسم کی بیماری میں مبتلا مریض کے سرہانے اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھا جائے، جو کہ ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے بیمار کی صحت یابی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ بحرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا قبول فرمائیں گے۔ درود دعا اور دوا دونوں ہے۔ حضرت علامہ ابن المشتہر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں کہ جیسی اب تک کسی نے نہ کی ہو، اور ایسی حمد و ثنا بیان کروں جو آج تک کوئی نہ کر سکا ہو، اور اس کے ساتھ افضل ترین درود پاک بھی پڑھنا مقصود ہو، تو وہ یہ والا درود پاک ورد کرے جو آپ کو ابھی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ درود پاک بہت بلیسنگز والا ہے۔ آپ بہت زیادہ بلیسنگ سمیٹنا چاہتے ہیں تو آپ درود پاک ورد کیجئے، کوئی سا بھی، یا پھر آپ یہ والا ورد کیجئے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے تو اس کے سرہانے یہ والا درود پاک بیٹھ کے 100 مرتبہ پڑھا جائے، یا پھر پڑھ کے دم کر دیا جائے۔ 100 ٹائمز یہ والا درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ 100 ٹائمز موجود ہیں مریض کے پاس تو پاس جو بیٹا شخص ہے 100 ٹائمز یہ درود پاک پڑھ کے تو ان پہ دم کر دیجئے، یا پھر آپ دور سے کر دیجئے۔ درود پاک دعا ہے، دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔